من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو عبادت کے طریقے بتائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم میں سے ہر ایک اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا. رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے ہم انسانوں کو، وہ بے مقصد یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی. اس بات کو ہر ذی شعور جانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے. اب سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی جس مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، کیا ہماری زندگی اس صحیح رخ پر جا رہی ہے کہ یا نہیں؟ اس صحیح سمت، اس صحیح رخ پر ہم اپنی زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، یا ہماری زندگی کا رخ کسی اور طرف مڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے ضمیر کو کھنگالے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے، تو اس کے بعد اس کے سامنے جواب بالکل واضح
ہم نے تم سب کو بیکار پیدا کیا اور تم سب ہماری جانب لوٹائے نہیں جاؤ گے. تم ایسی زندگی بسر کر رہے ہو گویا کہ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس دنیا فانی کو چھوڑنا نہیں. اس دنیا فانی کی لذتوں میں اس قدر مگن گویا کہ اپنی اخروی زندگی کو بھول کر تم زندگی بسر کر رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ سوال کر رہے ہیں. ہماری عملی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا, بے مقصد اللہ نے پیدا کیا. یہ ہماری عملی زندگی بتا رہی ہے. دوستو یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بے لگام زندگی بسر نہ کریں. ہماری زندگی بے لگام نہیں ہونی چاہیے بلکہ شریعت کی لگام کو تھامے ہوئے ہم زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اور اس زندگی کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ موت یقین یعنی موت کے آنے تک ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی کا فرما ہونا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندگی کو موسم کے ساتھ خاص نہ کریں, بندگی کو زمانے کے ساتھ خاص نہ کریں. مومن بندے کی شان تو یہ ہوتی ہے زندگی میں کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں رب کی مرضی ہے کہ یا نہیں. یہ سوچ کر قدم کو آگے بڑھاتا ہے. دراصل یہی اللہ کی بندگی ہے. دوستو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لیکن زندگی تو اللہ نے بامقصد گزارنے کے لیے ہمیں عطا کیا. اس کی بندگی کو بجا لاتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم سیاہ کار بندے, ہم خطا کار بندے, ہم گنہگار بندے زندگی کے مختلف مواقع میں ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اپنے رب کو بھول کر ہم زندگی بسر کرتے ہیں. یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے. دوستو یہ رب کائنات کی کرم فرمائی ہے. ہم سیاہ کار بندوں کو سنبھلنے کے لیے زندگی میں وقتاً فوقتاً کچھ مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ان مواقع کو, ان موقعوں کو ہم غنیمت جان کر اپنی زندگی میں سدھار لائیں. اپنے رب سے ہم صحیح معنی میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیں اور زندگی کے اس رخ کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بعض زندگی میں مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کرتا ہے. ان مبارک گھڑیوں میں سے ایک رمضان المبارک کی مبارک گھڑی جس کا بہت جلد ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں. دوستو موسم خیر آ رہا ہے, بھلائیوں کا موسم آ رہا ہے. اپنی روحانی کیفیت کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں ایک اور موقع عطا کر رہے ہیں. اس کا احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں. دوستو موسم خیر آ رہا ہے تو اس موسم خیر کی قدر کرنا یہ ہر مسلمان کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے. اس موسم خیر کو گناہوں میں ضائع نہ کرو, اس موسم خیر کو غفلت میں ضائع نہ کرو. اس موسم خیر کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کرو. یہ بات ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. الایمان یزید و ینقص, یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوستو کہ اطاعت کے ذریعے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور معاصی نافرمانیوں کے ذریعے سے ایمان میں کمی آتی ہے. اور موسم خیر کے ذریعے سے ایک مومن بندے کے ایمان میں جو کمزوری آتی ہے اس کمزوری کو دور کرنے اور اس کمزوری کو مٹانے اور اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا سنہرا موقع ہمیں عطا کر رہے ہیں. اس کا احساس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. شوق اپنے اندر پیدا کیجیے. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس موسم کو ہر ناحیے سے ہم اپنی زندگی کو خیر سے ہم بھر دیں گے.
اپنی زندگی کو ہم بھلائی سے بھر دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پا کر رہیں گے، ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے رہیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس موسم خیر میں حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ شوق سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے۔ صحابہ کے اندر یہی وہ شوق تھا، اس شوق نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ کار خیر کے ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے صحابہ، اے اللہ کے نبی بتائیے رب کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اے اللہ کے نبی بتائیے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا دوستو، کیا شوق تھا صحابہ کے اندر۔ اسی لیے ان کی زندگی میں ہمیں صرف خیر ہی خیر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ شوق ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر شوق ہے، اسے پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، لیکن اخروی ناحیے سے ہمارے دلوں میں جیسے شوق ہونا چاہیے ویسا شوق نہیں ہے۔ اسی لیے نہ اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ وقت نکالتے ہیں۔ پہلے شوق اپنے اندر پیدا کیجیے، شوق پیدا کرنے کے بعد اللہ سے مطالبہ، توفیق، اللہ سے ہم توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ اسی بندے کو اللہ عبادت کی توفیق عطا کرتے ہیں جو بندہ اللہ سے بندگی کا سوال کرتا ہے۔ دنیا کا ہم سوال کرتے ہیں، اللہ دنیا میں سے کچھ ہمیں دے دیتے ہیں دوست۔ اخروی ناحیے سے اللہ سے مانگے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں آپ کی دعا کو نقل کرتے ہیں۔ بڑے عظیم جو نبی تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، عظیم بادشاہ اور سلطنت اللہ نے آپ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں آپ اللہ سے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھ پر اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ہے اس نعمت کا صحیح معنی میں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ کسی انسان کو اگر نعمت سے مالا مال کرتے ہیں اس وقت تک نعمت کا شکر وہ بندہ بجا لا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے شکر ادا کرنے کا جو سوال نہ کر بیٹھے۔ وقت کے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ جو کچھ نعمتیں تو مجھ پر برسا رہا ہے ان نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر ادا کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اور آگے آپ نے یہ دعا کی، اس دعا میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے دوستو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے پروردگار مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم کہاں مانگتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کا مطالبہ؟ مال میں کوئی پریشانی ہے تو رب کا دربار ہمیں یاد آتا ہے اور اپنے مالی مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رکھنا چاہیے، اللہ سے ہر قسم کا مسئلہ رکھیے، اللہ تعالیٰ سارے مسائل اور مشاکل کو رب العالمین دور کرنے والے ہیں۔ لیکن صرف ہماری سوچ دنیا کی حد تک رہتی ہے اور اخروی ناحیے سے نماز پڑھنے میں اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے اپنے ضمیر سے پوچھیے، کیا کبھی آپ نے اللہ سے مانگا، اے پروردگار نمازوں کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، اے پروردگار نمازوں کا تو مجھے پابند بنا دے، مساجد میں حاضری کی تو مجھے توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ہے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما، میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہے اس کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ جب بھی میں ذکر کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی ہوتی ہے، جب گانوں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میرے دل میں راحت ہوتی ہے، جب ذکر الہی کی بات آتی ہے تو میری زبان پر میں بوجھ محسوس کرتا ہوں۔ اے پروردگار ذکر الہی کو آسان فرما، تلاوت قرآن کو آسان فرما، نمازوں کی پابندی کو آسان فرما، مساجد میں حاضری کو آسان فرما، کار خیر انجام دینے کو اے پروردگار آسان فرما۔ یہ مطالبہ اللہ سے ہم کرنا چاہیے دوستو، ہم مطالبہ کرتے نہیں، ہمارے اخروی مسائل
سارے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ مساجد میں حاضری کوئی اہتمام نہیں، اپنا کوئی دنیاوی کام ہو تو اسے پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ عمل صالح نیک کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو میرا ضمیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے، میرا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، اے پروردگار تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کے لیے میرے دل کو آمادہ فرما، میرے دل میں تیرا صحیح معنی میں ڈر پیدا فرما۔ یہ اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے دوستو۔ رمضان بہت قریب آ رہا ہے، بھلائیوں کا موسم ہے۔ اللہ کے پاس بندے ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کی عظیم گھڑیاں تو آ جاتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی نمازوں سے غافل، قرآن مجید سے لاپرواہی۔ مبارک گھڑی اللہ عطا کر رہے ہیں، کتنی لاپرواہی ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور ہم احسان کا بدلہ ناشکری سے دیتے ہیں، ہم احسان کا بدلہ گناہوں سے دے رہے ہیں، ہم احسان کا بدلہ رب کو بھول کر ہم دے رہے ہیں۔ اس موسم خیر کی حفاظت کیا کیجیے، اس موسم خیر کی رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر اسے اللہ کی مرضی اور بندگی میں گزارنے کی کوشش کریں دوستو۔ تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، تربیت کا موسم آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اگر صحیح معنی میں ہماری تربیت ہو جائے تو رمضان کے بعد 11 مہینے ہماری زندگی صحیح وقت پر قائم رہے گی دوستو، یہ اللہ کی ذات سے امید رکھیے۔ ہم صحیح معنی میں رمضان، اہل عرب تو رمضان کو مدرسے سے تعبیر کرتے ہیں، وہ رمضان مدرسۃ کہتے تھے۔ رمضان ایک مدرسہ ہے، جیسے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی اساتذہ تربیت کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کا مہینہ مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح اس ماہ مقدس سے ہوتا ہے دوستو۔ اس کی طرف ہمارے اندر ہونی چاہیے، اس کا یہ طرف پیدا کرنے کا حوصلہ ہم اپنے اندر پیدا کریں اور آگے بڑھیں، محنت بھی کرنی چاہیے دوستو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، شوق تو ہے آپ کے دل میں، رمضان کے ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت جانیں گے، اللہ کی بندگی میں ہم گزاریں گے، نمازوں کے اپنے آپ کو پابند بنا دیں گے اس ماہ مقدس کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ہم عادی بن جائیں گے، تلاوت قرآن ہماری عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ شوق ہے آپ کے اندر، جذبہ بھی ہے، اس شوق کی ہم قدر کرتے ہیں، اس جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کہاں تک ہم محنت کر رہے ہیں آپ؟ دنیاوی اعتبار سے ہم جانتے ہیں وہ تاجر کامیاب نہیں جو صرف شوق کے بل بوتے پر اپنی تجارت کی بنیاد رکھے، وہی تاجر کامیاب ہے جو خون پسینہ بہا کر اپنی تجارت کے سفر کو آگے بڑھائے، دنیاوی اعتبار سے وہی کامیاب تاجر ہے دوستو۔ اسی طرح اخروی ناحیے سے وہ مسلمان کامیاب نہیں جو صرف شوق اور جذبے اور حوصلوں پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھے، وہی مسلمان کامیاب ہے جو شوق اور جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے وقت نکالے، محنت کرے اور اللہ سے مطالبہ بھی کرے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں دوستو، ان گھڑیوں کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے معاشرے کے بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات نوجوان جوانی کا مرحلہ، اللہ اکبر، آپ کی جوانی اگر اللہ کی بندگی میں گزرے اس سے بڑی نعمت نوجوان کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو نوجوان کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی بندگی ہے دوستو۔ جوانی کے مرحلے میں جہاں انسانی سوچ بہک جاتی ہے، انسانی قدم بہک جاتے ہیں، اپنی جوانی کو صحیح رخ دے کر اللہ کی بندگی میں گزارنا یہ باہمت نوجوانوں کا کام ہے دوستو۔ نوجوانوں سے رمضان میں ہونے والی غلطی یہ ہے، دینی مسائل کو معلوم کرنے کا ایک حوصلہ ان کے پاس ہوتا ہے، مسائل کو ہم معلوم کرتے ہیں، دینی مسائل کو کتنی رکعات پڑھنی ہے تراویح میں، 8 رکعات یا 20 رکعات، مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور
اللہ رحم کرے ان نوجوانوں پر. اطاعت کا وقت ہے, بندگی کا وقت ہے, مسجد کے باہر صرف بحث و مباحثے میں وقت گزار دیتے ہیں اور اللہ کی بندگی کی توفیق نہیں ملتی ہے دوستوں ان کو, نوجوانوں کو. یہ کتنا بڑا خسارہ ہے, یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر دینی جذبہ ہے اور یہی دینی جذبہ کہ آپ کو مساجد میں حاضری کی توفیق نہیں مل رہی ہے اور باہر کھڑے ہو کر مسائل میں الجھا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ کتنی رکعت کی پابندی کرنی ہے, کتنی رکعت پڑھنی ہے, آپ کو 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. فَلْعِيَاذُ بِاللَّهِ. دیکھیے دوستو, ہم اپنی زندگی کو کس موڑ پر لے کے جا رہے ہیں. 11 مہینے ہمارے پاس موجود ہیں, ان میں آپ جو ہے مسائل کو معلوم کیجیے. جو مختلف جو ہے مساجد میں دینی پروگرام کا جو انتظام ہوتا ہے دوستو, ان دینی پروگرام اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری روحانی تربیت ہو پائے, تاکہ ہماری روحانی تربیت ہو پائے, ہمارے دلوں میں پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اسی لیے کہیں تراویح کے بعد, کہیں ظہر کے بعد, کہیں فجر کے بعد تو کہیں عصر کے بعد مختلف دینی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. ضرور ان پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کیا کیجیے آپ, اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی انشاءاللہ, ہماری روحانی تربیت ہوگی اور ہمارے ایمان میں جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کمزوری کو ہم دور کر سکتے ہیں. صرف مسائل میں اپنے آپ کو الجھا کے مت رکھیے, رمضان کی گھڑیوں کو اس طرح کے کاموں میں ضائع مت کیجیے دوستو. اچھے کاموں میں اسے استعمال کیجیے. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, ابھی عہد کیجیے انشاءاللہ یہ رمضان میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, 1 مہینے میں انشاءاللہ میں قرآن مجید پڑھنے والا بن جاؤں گا انشاءاللہ. یہ عہد کیجیے ابھی سے. آپ کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے, آپ کے اندر کیا کمزوری پائی جاتی ہے, اس کو سب سے پہلے معلوم کیجیے اور اللہ سے عہد کیجیے, اے پروردگار نمازوں کے حوالے سے میں بہت ہی لاپرواہ ہوں, اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور رمضان میں میں نمازوں کا پابند رہوں گا, فرائض کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کروں گا اور رمضان کے بعد آنے والے 11 مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنے والا رہوں گا انشاءاللہ. ایسا کچھ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھیے دوستو. ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے, 20, 30, 50, 60, لیکن کوئی تبدیلی نہیں, کوئی انقلاب نہیں. مبارک گھڑیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں عطا کرتے ہیں یہ رمضان کے مبارک لمحات؟ لعلکم تتقون. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہم بندوں پر فرض کیا تاکہ بندہ اس روزے کے ذریعے اپنی خواہشات پر قابو پانے والا بن جائے, اپنی خواہشات کو لگام دینے والا بن جائے. صحیح معنی میں اس روزے کے ذریعے سے ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے دوستو. آپ روزے سے ہیں, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ کے گھر والے جانتے ہیں, اگر جانتا ہے تو صرف رب کائنات جانتا ہے. دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کسی کو بھی. بند کمرے میں آپ جو ہے پانی کی بوتل آپ کے سامنے موجود ہے تو پانی کا ایک چسکا آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کا ضمیر گواہی نہیں دیتا کیونکہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں دوستو اس رمضان کے ذریعے. کوئی بھی غلط کام اگر اس کا موقع ملے اس موقع پر سوچئے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, بس خود بخود آپ کا ختم گناہ سے باز آ جائے گا دوستو. یہی وہ تربیت ہے جو اللہ اس رمضان سے ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو کوشش کیجیے دوستو, یہ رمضان انشاءاللہ ہر ناحیے سے ہمارے لیے ایک انقلاب لے آنے والا رمضان ثابت ہوگا باذن اللہ. اللہ سے عہد کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق کا بھی مطالبہ کیجیے. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے دوستو. اس زندگی کو گناہوں میں ضائع مت کیجیے, اس زندگی کو رب کی نافرمانی میں ضائع مت کیجیے. اس زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی بندگی میں گزارنے کے لیے ہمت کیجیے اور میدان عمل میں
مصروف رکھیے اپنے آپ کو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن گنہگار بندے، سیاہکار بندے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت کی، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اگر کوئی بندہ اس میں نافرمانی کرتا ہے اور اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے تو اس طرح خیانت کرنے والے، زندگی کو گناہوں میں ملوث رکھنے والے سیاہکار بندے، گنہگار بندے حشر کے میدان میں دہکتی ہوئی آگ ان کے سامنے ہوگی، وہ لوگ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش اس حقیقی زندگی کے لیے اگر دنیا کی زندگی میں عمل کا توشہ کچھ تیار کیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، انسان اس دن حشر کے میدان میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں دے گے۔ دوستو، نصیحت حاصل کرنا تو اس دنیا میں ہے، سدھرنا تو اس دنیا میں ہے، عمل صالح کرنا ہے تو اس دنیا میں ہمیں کرنا ہے۔ دوستو، یہ زندگی کب ختم ہوگی ہم نہیں جانتے، بلکہ رمضان کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہوگا کہ یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے کتنے عزیز و ہمارے کتنے رشتے دار، ہمارے کتنے پہچاننے والے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ رمضان اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تو اس کے بعد کا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، بلکہ اگلا لمحہ ہماری زندگی میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں۔ دوستو، کتنے صحت مند، کتنے نوجوان جب موت آئی تو موت کے سامنے وہ عاجز آ گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابھی تو ہم نے ان سے گفتگو کی، ابھی تو ہم نے انہیں دیکھا، لیکن چند لمحات میں وہ دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہہ دیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہی ہے دوستو اس زندگی کی حقیقت۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کو غنیمت جان کر اس کی بندگی میں اس زندگی کو گزارنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ موسم خیر آ رہا ہے، موسم بہار رمضان کی شکل میں اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہے ہیں، اس موسم خیر کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موسم خیر رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی بندگی میں اسے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پریشانیاں جیسے کچھ حالات آ رہے ہیں دوستو، دعا کیجئے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ یہاں پر موجودہ حکومت کا اعلان یہ ہے 8 بجے تک یعنی ہم اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں۔ دعا کیجئے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام اللیل کا موقع نصیب فرمائے، تراویح کا موقع اللہ ہمیں نصیب فرمائے، مساجد میں حاضری کا موقع اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں پروردگار اس رمضان کے ذریعے سے ان خرابیوں کو دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، نیکی پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے، جب اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، بھلائی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ شعائر الإسلام. اللهم احفظ شعائر الإسلام. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر